السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو آور چینل ایجوکیشنل ہب۔ کلاس 10 کی نیو بک جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی ہے، فیڈرل بورڈ کی طرف سے سجیسٹڈ، اس کی یونٹ 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ اور یونٹ 2 کا نام ہے کلچرل فیسٹیولز آف پاکستان، یونٹی ان ڈائیورسٹی۔ ڈائیورسٹی کا مطلب ہے ویریشن، مختلف قسم کی اجناس ہونا، مختلف قسم کے لوگ ہونا، مختلف قسم کی اور ثقافتی ہونا، کلچر ہونا، آپ کے ریلیجس بلیفس ہونا، ٹھیک ہے، اس کو ڈائیورسٹی کہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں اور ان کے جو فیسٹیولز ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں، تو اس کے بارے میں یہ یونٹ ہے۔ چلیں اس کی ریڈنگ اور ٹرانسلیشن ہے آج، تو وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کنٹریز آل اوور دا ورلڈ ہیو ڈائیورس فیسٹیولز روٹیڈ ان ہسٹری۔ دنیا کے تمام ممالک میں مختلف قسم کے ثقافتی فیسٹیولز جو ہیں وہ منائے جاتے ہیں، جن کی جڑیں کہاں سے جا کے ملتی ہیں، یعنی یا تو وہ تاریخ کی وجہ سے، ہسٹری کی وجہ سے منائے جاتے ہیں، وہاں کی کچھ تاریخ ایسی ہوتی ہے، کلچر کی وجہ سے، وہاں کی ثقافت کی وجہ سے، اینڈ بلیفس یا ان کے مذہبی عقائد کی وجہ سے، ریفلیکٹنگ دیئر یونیک آئیڈینٹیز، جو کہ ہر ایک اپنی یونیک کا مطلب باقیوں سے الگ یونیک آئیڈینٹی کو شو کرتا ہے۔ دیز سیلیبریشنز آفن مارک سگنیفیکنٹ ایونٹس، آنر ٹریڈیشنز اینڈ اسٹرینتھن سوشل بانڈز۔ یہ جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں، چیزیں منائی جاتی ہیں کچھ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ عام طور پہ کسی نہ کسی ایونٹ کی یادگار میں ہوتے ہیں، کسی ان کی جو پرانی ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اس کو عزت دینے کے لیے، آنر دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ اینڈ اسٹرینتھن سوشل بانڈز، جہاں پہ باقیوں کے ساتھ ایک اپنے سماج کے ساتھ اپنے بانڈ کو مضبوط کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ فیسٹیول سرو ایز ایکسپریشنز آف کلچرل رچنس۔ فیسٹیولز کو منایا جاتا ہے کس چیز کے طور پہ؟ یہ ایک ثقافتی دولت کے طور پہ اس کو دیکھا جاتا ہے۔ فاسٹرنگ یونٹی، فاسٹرنگ ہوتا ہے پرورش پانا، مطلب اس کا ہوتا ہے بڑھنا، ٹھیک ہے، تو یہ یونٹی کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ اینڈ پرووائڈنگ اے پلیٹ فارم فار کمیونٹیز، اور یہ مختلف قسم کی کمیونٹیز کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں ٹو سیلیبریٹ شیئرڈ ویلیوز، تاکہ وہ منا سکیں۔ جب کمیونٹیز الگ الگ ہوں گی تو شیئرڈ ویلیوز وہ کوئی ایسی چیز منا سکیں جو جس کو دونوں کمیونٹیز، تینوں کمیونٹیز، چاروں کمیونٹیز جو الگ الگ طرح کی کمیونٹیز ہیں وہ اس کو شیئر کرتی ہوں، ٹھیک ہے، ایسی اقدار کو منا سکیں۔ ہیریٹیج، اپنے ثقافتی اس کو کیا کہنا چاہیے، اپنی ورثے کو منا سکیں۔ اینڈ اسپریچولیٹی، اور اگر ان فیسٹیولز کے ساتھ کوئی روحانی مقصد جڑا تو اس کو وہ شیئر کر سکیں آپس میں۔ پاکستان از اے لینڈ آف ڈائیورس کلچرز اینڈ ٹریڈیشنز۔ پاکستان ایک ایسی دنیا ہے، ایک ایسا لینڈ، ایک ایسی زمین ہے، ایک ایسا ملک ہے جس کے بہت مختلف قسم کے کلچر ہیں، جہاں پہ اور اس کی روایات بھی مختلف طرح کی پائی جاتی ہیں، یعنی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں، بلوچی ہیں، پٹھان ہیں، پنجابی ہیں، اردو اسپیکنگ ہیں، سب کے جو ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں ٹریڈیشنز، ٹھیک ہے۔ دا کنٹری از ہوم ٹو ویریس کلچرل فیسٹیولز۔ ہمارا جو ملک ہے وہ بہت سارے ڈفرینٹ قسم کے ثقافتی فیسٹیولز کا گھر ہے، یعنی بہت سارے الگ طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ دیٹ ریفلیکٹ اٹس رچ ہیریٹیج اینڈ ہسٹری، جو کہ ظاہر کرتا ہے اس کی بہت زیادہ رچ مینس کہ جس کی بہت زیادہ ورائٹی ہے جس کے پاس یہاں پہ، ٹھیک ہے، اس کے ثقافتی ورثے کو اور ہسٹری کو، ہماری تاریخ کو ظاہر کرتا ہے۔ فرام دا کلرفل جشن بہاراں فیسٹیول، رنگین رنگوں سے بھرا جشن بہاراں فیسٹیول جو ہے، ٹو دا ٹریڈیشنل، سے لے کر ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک شندور پولو فیسٹیول ہے وہاں تک، پاکستان آفرز اے وائڈ رینج آف کلچرل فیسٹیولز۔ پاکستان آپ کو آفر کرتا ہے، مینس پاکستان میں منائے جاتے ہیں مختلف طرح کے کلچرل فیسٹیولز دیٹ اٹریکٹ وزٹرز، جو کہ وزٹرز کو فرام آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا سے سیاحوں کی اٹریکشن کہیں گے، ان کو کھینچنے کا سبب بنتے ہیں، اپنی طرف ان کی توجہ کھینچتے ہیں۔ ان دس بلاگ، اس یونٹ میں وی ول ڈسکس سم آف دا موسٹ پاپولر کلچرل فیسٹیولز ان پاکستان۔ ہم پاکستان کے کچھ، یہ بلاگ ہے یونٹ میں، اس میں ہم سب سے زیادہ جو پاکستان میں فیمس ہیں کلچرل فیسٹیول جو ثقافت کو ہماری ظاہر کرتے ہیں اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اسٹارٹنگ وتھ جشن بہاراں۔ جشن بہاراں از اے اسپرنگ فیسٹیول سیلیبریٹڈ ان پاکستان اسپیشلی ان دا پنجاب ریجن۔ پاکستان میں ایک انتہائی مشہور جو ہے فیسٹیول وہ ہے جشن بہاراں کا، بہار کے موسم میں منایا جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ جشن بہاراں جو منایا جاتا ہے وہ پنجاب ریجن میں۔ دا فیسٹیول آلسو نون ایز دا کائٹ فیسٹیول، یہ بیسیکلی بسنت کی بات ہو رہی ہے، اس کو انہوں نے انگلش میں کائٹ فیسٹیول لکھا ہے کہ کائٹ فیسٹیول کے طور پہ بھی اس کو جانا جاتا ہے۔ ایز پیپل فلائی کائٹس آف ویریس کلرز اینڈ شیپس ڈیورنگ دا ایونٹ۔ اس ایونٹ میں لوگ جو ہیں وہ مختلف شکلوں کی اور مختلف رنگوں کی کائٹس اڑاتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی مختلف سائزز کی بھی، کچھ جو ہے وہ بہت بڑی کائٹس ہوتی ہیں، کچھ چھوٹی ہوتی ہیں بچوں کے پاس، اس طرح۔ جشن بہاراں مارکس دا بگننگ آف دا اسپرنگ سیزن، یہ اس ایک طرح سے نشانی کے طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ جشن بہاراں کب منایا جاتا ہے، جب بہار کا موسم شروع ہو جائے۔ اینڈ از سیلیبریٹڈ وتھ گریٹ انتھیوزیازم اینڈ انرجی، اور یہ انتہائی، انتھیوزیازم کا مطلب ہوتا ہے جوش و ولولہ، یہ انتہائی زیادہ جوش و ولولے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اور انرجی کے ساتھ، انرجیٹک ہوتے ہیں بچے بڑے، اور زیادہ تر اس میں بچے اور ٹین ایجرز ہوتے ہیں،
اور یہ بڑے ہی انرجیٹک طریقے سے اس کو مناتے ہیں. دا فیسٹیول انکلوڈز ویریس کلچرل ایکٹیویٹیز. اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سی کلچرل ایکٹیویٹیز بھی شامل ہوتی ہیں انکلوڈنگ فلاور ایگزیبیشنز. اس میں پھولوں کے ایگزیبیشن لگائے جاتے ہیں. میوزیکل کانسرٹس, بعض جگہوں پہ میوزیکل کانسرٹس کیے جاتے ہیں. کلچرل ڈانسز اور ثقافتی ڈانسز کیے جاتے ہیں. اینڈ اسٹالز آف ٹریڈیشنل فوڈ, اور ٹریڈیشنل فوڈ یعنی ثقافتی کھانے شانے بھی جو ہیں وہ ان کے اسٹالز بھی جو ہیں وہ پراپر لگائے جاتے ہیں. اس کو پراپر ایک اس کا درجہ مل گیا ہے, کہتے ہیں کہ ایونٹ کا یا فیسٹیول کا. شندور پولو فیسٹیول. شندور پولو فیسٹیول از این اینول کلچرل ایونٹ ہیلڈ ان دا چترال ڈسٹرکٹ آف خیبر پختونخوا پروونس. خیبر پختونخوا کا جو صوبہ ہے وہاں پہ جو چترال ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ منایا جاتا ہے, اور یہ اینول کلچرل ایونٹ ہے, یعنی سال میں ایک دفعہ منایا جاتا ہے. شندور پولو فیسٹیول سال بعد آتا ہے. دا فیسٹیول از ہیلڈ ایٹ دا شندور پاس. یہ شندور پاس پہ منایا جاتا ہے اس کو, وچ از لوکیٹڈ ایٹ این الٹیٹیوڈ آف 3734 میٹرز ابو سی لیول. اور یہ جو جگہ ہے شندور پاس, اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ سطح سمندر سے 3734 میٹر کی بلندی پر ہے. دا ایونٹ فیچرز اے ٹریڈیشنل پولو میچ پلیڈ بٹوین دا ٹیمز آف چترال اینڈ گلگت. اس میں ایونٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں پولو میچ کھیلا جاتا ہے کس کے درمیان میں, چترال اور گلگت کی ٹیم کے درمیان. دا فیسٹیول آلسو انکلوڈس ٹریڈیشنل ڈانس پرفارمنسز, اور اس میں ساتھ شامل ہوتے ہیں وہاں کے ٹریڈیشنل ڈانس پرفارمنسز. میوزک ہوتا ہے وہاں کا, اس علاقے کا اسپیشل میوزک ہوتا ہے. اینڈ فوڈ, اور وہاں کے کھانے ہوتے ہیں. پیپل فرام آل اوور دا ورلڈ کم ٹو اٹینڈ دس اسپیشل فیسٹیول. اور لوگ جو ہیں پوری دنیا سے وہ اس فیسٹیول کو اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ تھا جی پیج نمبر 23. پیج 24 پہ آ جائیں گے. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پورا نظر آئے. تھرڈ ہے کیلاش فیسٹیول. کیلاش فیسٹیول از اے 3-day کلچرل ایونٹ ہیلڈ ان دا کیلاش ویلی آف دا چترال ڈسٹرکٹ. چترال ڈسٹرکٹ میں ایک کیلاش ویلی ہے, وہاں پر یہ کلچرل فیسٹیول جو منایا جاتا ہے. دا فیسٹیول از سیلیبریٹڈ بائی دا کیلاش پیپل, اور اس کو منانے والے جو ہیں وہ لوگ ہیں کیلاش کے رہنے والے لوگ. وہ اسپیشل ایک ٹرائب ہوتا ہے, آپ نے یہ دیکھا ہوگا شاید, ان کا یہ اس طرح کے ان کے گرلس کے ہوتے ہیں ڈریسز, اور یہ بڑے فیمس ہیں, ٹھیک ہے, کیلاش کے جو لوگ ہیں. تو فیسٹیول بائی دا کیلاش پیپل ہو آر اے یونیک ایتھنک گروپ ان پاکستان. اور یہ پاکستان میں ایک خاص نسل کے لوگ ہیں. ایتھنک گروپ ہے ایک خاص, یونیک یعنی باقیوں سے الگ ہے یہ, اور ایک الگ نسل ہے جس کو کیلاش گروپ کہتے ہیں یا کیلاشی لوگ کہتے ہیں, اور کیلاش وادی ان کے علاقے کا نام ہے, یہ وہیں پر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اٹس اے وائبرنٹ ایونٹ, یہ سمبلائزنگ دا پرزرویشن آف کیلاش آئیڈینٹی ایڈمسٹ چینجنگ ٹائمس. وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ ایڈمسٹ ہوتا ہے اس کے درمیان, وقت جو تبدیل ہو رہا ہے اس کے درمیان میں یہ اپنی آئیڈینٹی نہ کھو دیں کیلاش والے, اور ان کی جو ایک اسپیشل سمبلائزنگ ہے, ان کی جو اسپیشل ایونٹس ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ والا ایونٹ منایا جاتا ہے, تاکہ وہ اپنا جو کلچر ہے وہ اپنی آنے والی نسلوں میں شفٹ کر سکیں. ہیلڈ اینولی, یہ سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے. اٹ انوالوز کلرفل ریچولز, ان کی کچھ بڑی رنگین قسم کی ریچولز ہوتی ہیں, رسم و رواج ہوتی ہیں. ٹریڈیشنل ڈانسز, ان کے ٹریڈیشنل خاص ثقافتی ڈانسز ہوتے ہیں, اور میوزک, اور ان کا اپنا جو میوزک ہوتا ہے ان کے اس علاقے کا وہ. The festival reflects the کیلاش کمیونٹیز ancient customs and beliefs. یہ کس چیز کے لیے ہوتا ہے فیسٹیول, یہ شو کرتا ہے کیلاش کمیونٹی کا جو سب سے پرانے ان کے جو رواج ہیں اور ان کے عقائد ہیں, often centered around agricultural cycles and spiritual connections. اور یہ بعض اوقات often کا مطلب ہے اکثر, یہ زیادہ تر جو ہے کس چیز کے گرد گھومتے ہیں, ان کے جو زرعی سائیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس علاقے کے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اسپریچل کنیکشنز, یہ ان کے روحانی کنیکشن کو شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی ان کا علاقے کا جو فیسٹیول ہے یہ صرف ثقافتی نہیں ہے, کچھ اس میں روحانیت بھی ان کے ہے, اس کے کچھ ریزنز ہیں, ٹھیک ہے. دا ایونٹ از ہیلڈ ٹو ویلکم دا اسپرنگ سیزن. یہ موسم بہار کو ویلکم کرنے کے لیے منایا جاتا ہے ایونٹ, اور اٹس اے ٹائم آف جوائس فیسٹیوٹیز. اور یہ خوشیوں بھری دعوتیں کرنے کا ٹائم ہوتا ہے. برنگنگ پیپل ٹوگیدر ٹو آنر دیئر ہیریٹیج, اور یہ لوگوں کو ان کے ورثے یا ان کی ثقافت کے نزدیک کرتا ہے. The Kailash festival is not only a celebration of cultural identity but also an opportunity for the community to pass down traditions from one generation to the next. اور کیلاش فیسٹیول جو یہ صرف سیلیبریشن کے لیے نہیں ہے کہ آپ کلچرل وہ کریں, یہ اس لیے بھی ہے کہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ لوگ اس میں اپنی جو ٹریڈیشنز ہوتی ہیں وہ ایک جنریشن دوسری جنریشن کو بتاتی ہے اور وہاں تک اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں. سبی میلہ. سبی میلہ از اے پرومیننٹ فیسٹیول ان بلوچستان پاکستان, سیلیبریٹڈ اینولی ان فیبرری. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں سبی میلہ جو ہے وہ بڑا نمایاں فیسٹیول ہے جو کہ ہر سال فیبرری میں منایا جاتا ہے. دس لائیولی ایونٹ سروز ایز اے پلیٹ فارم آف شو کیسنگ دا رچ کلچرل ہیریٹیج آف دا ریجن. اور یہ کیا کرتا ہے, شو کیسنگ یعنی دکھاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ایونٹ ہے زندہ دلانہ سا ایونٹ ہے, یہ شو کرتا ہے رچ کلچر جو ہے بلوچستان کا, اس علاقے کا, وہ شو کرتا ہے, ٹھیک ہے. The festival attracts people from diverse backgrounds who engage in traditional dances, folk music and vibrant performances. یہ جو تہوار ہے
فیسٹیول کی اردو مجھے یاد آ گئی، فیسٹیول تہوار کو کہتے ہیں. یہ جو تہوار ہے یہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے فرام ڈائیورس بیک گراؤنڈس، الگ الگ طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ان کے لیے اٹریکشن ہوتی ہے اس میں. اور کیا ہے ان کو کس چیز میں انگیج کرتا ہے، ان کے ٹریڈیشنل ڈانسز ہوتے ہیں، ان کے میوزک ہوتے ہیں، فوک میوزکس اینڈ وائبرنٹ پرفارمنسز، اور ان کی اپنی پرفارمنسز ہوتی ہیں. سبی میلہ ہولڈ سگنیفیکنٹ اکنامک امپورٹنس، اس کی معاشی اہمیت بھی ہے. فنکشننگ ایز اے بسلنگ مارکیٹ پلیس فار لائف اسٹاک اینڈ ہینڈی کرافٹ، اور یہ ایک مارکیٹ جو ہے کس چیز کی وہاں پہ زیادہ بسلنگ ہوتا ہے، مصروف بازار سمجھ لیں، مارکیٹ پلیس یا تجارت کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں مارکیٹ پلیس. ہوتی ہے کس چیز کے لیے؟ فار لائف اسٹاک، یعنی مویشی ہوتے ہیں جیسا کہ جانور ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت، اور ہینڈی کرافٹس اور ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی خرید و فروخت اس موقع پہ بہت زیادہ ہوتی ہے. یعنی بلوچستان کی چیزیں جو ہیں وہ پھر وہاں سے سیل ہوتی ہیں اور مارکیٹ میں آتی ہیں. اٹس اے ٹائم وین بلوچی ٹریڈیشنز اینڈ کرافٹس ٹیک سینٹر اسٹیج، یہ وہ وقت ہے جب بلوچی ٹریڈیشنز کی اور یا پھر ان کے جو ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں ان کے وہاں کی اسپیسیفک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سینٹر اسٹیج لے لیتی ہیں. یعنی جب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے اسٹالس پہ زیادہ تر ان کا فوکس جو ہوتا ہے پرچیز کرنے میں وہ بلوچی چیزوں کا اور خاص طور پر ان کے آرٹ اینڈ کرافٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ اس پہ فوکس ہوتا ہے کہ ان کی چیزیں پرچیز کی جائیں. فوسٹنگ کمیونٹی بانڈز اینڈ پرزرونگ کلچرل آئیڈینٹی، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پرورش پاتے ہیں اس میں کیا چیز؟ کمیونٹی بانڈز، یعنی اس میں بلوچی کمیونٹی جو ہے وہ باقی کمیونٹی کے ساتھ اس کا بانڈ مضبوط ہوتا ہے، وہ پرورش پاتی ہے، اور کلچرل آئیڈینٹی جو ہے وہ پرزرو ہوتی ہے ان کی. دا فیسٹیوٹیز ناٹ اونلی انٹرٹین، یہ جو تہوار ہیں یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں دیتے، یعنی صرف لوگوں اس سے مزہ لطف اندوز نہیں ہوتے، بٹ آلسو کنٹریبیوٹ ٹو دا سوشل اکنامک فیبرک آف بلوچستان، بلکہ بلوچستان کی جو اکنامک ایک معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے میں مدد دیتے ہیں. میکنگ سبی میلہ وائٹل کلچرل اینڈ اکنامک ایونٹ، اور یہ اسی وجہ سے سبی میلہ جو ہے ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے معاشی طور پہ بھی اور ثقافتی طور پہ بھی. نوروز، دس فیسٹیول از لائک دا نوروز آف ایران، افغانستان اینڈ سینٹرل ایشیا. سینٹرل ایشیا، افغانستان اور ایران میں جو نوروز کا تہوار منایا جاتا ہے یہ بالکل اسی طرح ہے. ان چترال، گلگت اینڈ بلتستان، گلگت بلتستان اور چترال میں یہ منایا جاتا ہے. نوروز از سیلیبریٹڈ ایز اے سوشو ریلیجیس فیسٹیول فرام دا 21 ٹو 23 آف مارچ. یہ 21 سے 23 مارچ تک منایا جاتا ہے، اور یہ سوشو ریلیجیس ہے، یعنی اس میں ان کا تھوڑا سا مذہبی بھی آپ کہہ لیں کہ وہ ایک رنگ شامل ہوتا ہے، اور ساتھ میں معاشی بھی. دی سیلیبریشن لاسٹ فار ویکس، اور یہ جو سیلیبریشن ہے یہ ہفتوں تک چلتی ہے. ویسے تو مین جو ایونٹ ہوتا ہے ان کا 21 سے 23 مارچ تک ہوتا ہے، لیکن اس کی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ بعد میں بھی جاری رہتی ہیں. ان بلتستان دا مین فیچرز آف نوروز انکلوڈ ڈسٹریبیوٹنگ کلرڈ ایگس ٹو فرینڈس. اس میں جو مین ان کا فیچر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رنگین انڈے بانٹے جاتے ہیں کس کو؟ دوستوں کو، اینڈ فیملی، اور اپنے خاندان میں رشتہ داروں میں کہہ لیں. اینڈ پولو میچز، اور ساتھ میں آپس میں پولو میچز کھیلے جاتے ہیں. چلڈرن اینڈ ویمن ڈریس اپ ان نیو کلوتھس ٹو گریٹ ایچ ادر. بچے اور خواتین جو ہے وہ نئے کپڑے پہنتی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. پارٹیکولر کانگریگیشنز، یہ مخصوص اجتماعات، خاص قسم کے اجتماعات جو ہیں آر ہیلڈ ان ڈفرنٹ ٹاؤنز ویئر اسپیشل پریئرز آر آفرڈ فار دا کنٹریز پراسپیرٹی. ملک کے حق میں دعائیں کرنے کے لیے، اور اس طرح کے جو اجتماعات ہوتے ہیں خاص قسم کے وہ ہیلڈ کیے جاتے ہیں، اس میں خاص عبادات کی جاتی ہیں. ان دا ہنزا ڈسٹرکٹ، ہنزا کے ڈسٹرکٹ میں دا نوروز فیسٹیول اسٹارٹس آف ود ایگریکلچرل ایکٹیویٹیز ایز پیپل بگن ٹو پلو دیئر فیلڈز. لوگ اپنا کھیتوں میں ہل چلانا شروع کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ جو ہے ہنزا والے ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ نوروز جو ہے جشن نوروز یہ کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ یہ زرعی ایکٹیویٹیز کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے. سندھی کلچرل ڈے، سندھی کلچرل ڈے از اے پاپولر سندھی کلچرل فیسٹیول. یہ سندھ کا ایک بڑا فیمس مشہور تہوار ہے. اٹ از سیلیبریٹڈ ود ٹریڈیشنل انتھوززم ٹو ہائی لائٹ دا سینچریز اولڈ رچ کلچر آف سندھ. یہ بڑے جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے تاکہ صدیوں پرانا جو سندھ کا کلچر ہے اس کو زندہ کیا جا سکے یا اس کو یاد کیا جا سکے. دا ڈے سیلیبریٹڈ ایچ ایئر آن دا فرسٹ سنڈے آف دا منتھ آف دسمبر. یہ دسمبر میں ہر سال دسمبر کا جب مہینہ آتا ہے تو اس کے پہلے اتوار والے دن منایا جاتا ہے. اٹس وائڈلی سیلیبریٹڈ آل اوور سندھ. یہ پورے سندھ میں منایا جاتا ہے. اینڈ امنگسٹ دا سندھی ڈیاسپورا پاپولیشن اراؤنڈ دا ورلڈ, اور ڈیاسپورا جو آبادی ہے سندھ کی وہاں خاص طور پہ یہ منایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پوری دنیا میں جو ڈسپوراز ہوتے ہیں وہاں وہ سب لوگ مناتے ہیں. سندھی سیلیبریٹ دس ڈے ٹو ڈیمونسٹریٹ دا پیسفل آئیڈینٹی آف سندھی کلچر اینڈ سیلیبریٹ دیئر رچ ہیریٹیج. سندھی لوگ اس کو اس لیے مناتے ہیں کہ ان کا جو بڑا ایک امیرانہ کلچر ہے, امیرانہ کلچر نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا ہیریٹیج ہے وہ بڑا رچ ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی جو ثقافت ہے یا ان کا جو ورثہ ہے وہ بڑا رچ ہے, اس میں بڑی اقسام ہے اور وہ بہت پرانا ہے اس کا, اور بڑی امپورٹنس ہے اس کی. رچ کا مطلب یہاں پر یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے. اور ساتھ میں ان کی جو پرامن آئیڈینٹی, پیسفل آئیڈینٹی, ان کی جو شناخت ہے وہ پیسفل لوگوں کے طور پہ ہونی چاہیے سندھیوں کی, یہ اس کے لیے منایا جاتا ہے. پیپل گیدر ان آل میجر سٹیز آف سندھ
ٹو ارینج ویریس ایکٹیویٹیز، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے تاکہ اس کو فیسٹیول کو منایا جا سکے. لوگ جو ہیں وہ جو بڑے بڑے شہر ہوتے ہیں، میجر شہر ہیں سندھ کے، وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں. لٹریری پوئٹک گیدرنگز، مشاعرے ہوتے ہیں، اس کو کہا جا رہا ہے. میوزیکل کنسرٹ ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، لیکچر پروگرامز ہوتے ہیں. اینڈ ریلیز آر آرگنائزڈ، اور اس کے علاوہ ریلیز بھی ترتیب دی جاتی ہیں. آن دس اوکیزن پیپل ویئر اجرک، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اجرک پہنتے ہیں. اجرک کا آپ لوگوں نے تقریباً سب نے پرنٹ دیکھا ہوگا. ٹریڈیشنل بلاک پرنٹڈ شال، چادر سی ہوتی ہے. اینڈ سندھی ٹوپی، اور سندھی ٹوپی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک مخصوص اسٹائل ہے. دا میوزیکل پروگرامز اینڈ ریلیز آر ہیلڈ ان مینی سٹیز ٹو مارک دا ڈے ود زیل. زیل ہوتا ہے جوش و جذبہ، ٹھیک ہے. بڑے جوش و جذبے سے منانے کے لیے لوگ جو ہیں وہ میوزیکل پروگرامز بھی کرتے ہیں اور ریلیز بھی نکالتے ہیں شہر کے مختلف حصوں میں. میجر ہال مارکس آف سٹیز اینڈ ٹاؤنز آر ڈیکوریٹڈ وتھ سندھی اجرک. ہال مارکس یعنی کہ بڑی اہم عمارتیں جو شہر کی ہوتی ہیں اور ٹاؤنز کی اور قصبوں وغیرہ میں، ان کو سجایا جاتا ہے خاص طور پہ سندھی اجرک سے. پیپل اکراس سندھ ایکسچینج گفٹس آف اجرک اینڈ ٹوپی ٹو ایچ ادر. اور جو لوگ ہیں جیسے اپنے آپ جاننے والے ہیں، وہ کس چیز کا زیادہ تر تحفہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو اس موقع پہ؟ سندھی اجرک کا، اور ٹوپی جو سندھی ہے اس کا ایک دوسرے کو تحفہ دیا جاتا ہے. ایون دا چلڈرن اینڈ ویمن ڈریس اپ ان اجرک، حتیٰ کہ وہاں کے جو بچے اور خواتین ہیں وہ بھی اجرک پہنتے ہیں، اجرک کے والے پرنٹ کے کپڑوں میں، یا اجرک والی چادر اوڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اجرک ویسے اسپیسیفک چادر کو ہی کہتے ہیں. اٹینڈنگ میوزیکل ایونٹس ویئر فیمس سندھی سنگر سنگ سندھی سانگس، اور وہ لوگ ایسے میوزیکل ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں جس میں زیادہ تر سندھی ہی سنگرز ہوتے ہیں گانے والے، اور سندھی گانے وہ گاتے ہیں. وچ ڈپکٹس پیس اینڈ لو میسج آف سندھ، جو کہ امن اور محبت کا جو ایک پیغام ہے سندھ کی طرف سے، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے. ڈپکٹس ہوتا ہے ظاہر کرنا، کسی چیز کی تصویر کشی کرنا. اس کا جو ایگزیکٹ ورڈ ہے، لفظی مطلب اس کا ہے تصویر کشی کرنا، ٹھیک ہے. تو سندھ کی تصویر کشی کرتے ہیں کہ پرامن سندھ ہے. لوک ورثہ میلہ، دا لوک ورثہ میلہ از اے کلچرل ایونٹ ہیلڈ ان اسلام آباد. یہ اسلام آباد میں منایا جاتا ہے. دا کیپٹل آف پاکستان، جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے، یعنی پاکستان کا دارالحکومت ہے. دا ایونٹ از آرگنائزڈ بائی دا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج اینڈ از سیلیبریشن آف دا ڈائیورس کلچر اینڈ ٹریڈیشنز آف پاکستان. پاکستان کا جو انسٹیٹیوٹ ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف فوک اینڈ ٹریڈیشنل ہیریٹیج، اس کی طرف سے یہ آرگنائز کیا جاتا ہے. اس ایونٹ کو ترتیب دیا جاتا ہے. دا ایونٹ ہیز، اس کے یعنی انتظامات ان کے حوالے سے اس طرف سے ہوتے ہیں. دا ایونٹ ہیز بیکم اے سورس آف نیشنل پرائڈ. یہ ملکی قوم کے لیے ایک فخر کا باعث بن چکا ہے ابھی تک. فار دا آرٹسٹ، خاص طور پہ آرٹسٹ کے لیے. اینڈ پرفارمنس دیٹ شو کیس دیئر ٹیلنٹ ان دا اوپن ایئر تھیٹرز، اور وہ جو ہمارے آرٹسٹ ہوتے ہیں، پرفارمرز ہوتے ہیں، وہ اوپن ایئر تھیٹرز میں پرفارم کرتے ہیں. آف پرائمری امپورٹنس آر دا گارجس پیویلینز آف آل دا 4 پروونسز، آزاد جموں کشمیر اینڈ گلگت بلتستان ایز ویل. ہمارے چاروں صوبوں کے وہاں پر پیویلینز مینس وہاں کے پہ ان کی ایک اسپیسیفک پلیس ہوتی ہے، جو جیسے پنجاب کے نام سے ایک پلیس ہوگی، ان کے پاس اسٹالز ہوں گے، وہاں پہ پنجابی کلچر کو شو کیا جائے گا، پنجابی کھانے ہوں گے اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی. وہاں کے آرٹ اینڈ کرافٹ ہوگا سیل کے لیے. اسی طرح سے بلوچستان کا ہوگا، KPK کا ہوگا، سندھ کا ہوگا، اور باقی اس کے علاوہ آزاد جموں کشمیر کا بھی ہوتا ہے اور گلگت بلتستان کا بھی ہوتا ہے پویلین، ٹھیک ہے. دس پویلین شو کیس دا رچ کلچر آف دیز پروونسز انکلوڈنگ دیئر ہینڈی کرافٹس. وہی چیزیں، ان کے ڈریسز ہوتے ہیں، ان کے ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں ان اسٹالس کے اوپر. یعنی پنجاب کے پویلین میں پنجاب کے ڈریسز ہوں گے، کلچرل ڈریسز، وہاں کے ہینڈی کرافٹس ہوں گے، ان کی جیولری ہوگی. پوٹری یعنی کہ ان کے مٹی سے بنے ہوئے برتن یا اور کوئی ایسا آرٹ اینڈ کرافٹ ہے تو وہ چیز ہوگی. اینڈ دا فیمس انڈیگنیس فوڈ، اور ان کا مقامی فوڈ ہوگا. یعنی پنجاب کے اگر آپ اسٹال پہ جائیں گے پنجاب والے پویلین میں، تو وہاں پہ پنجابیوں کا مقامی جو پنجابی کھانے ہوتے ہیں اسپیسیفک وہ ہوں گے. بلوچستان میں جائیں گے، بلوچستان کے پویلین میں تو بلوچی کھانے ہوں گے، ٹھیک ہے. اس طرح سے allowing visitors to see a wide range of Pakistan's traditionally rich cultural throughout. اور وزٹرز کو کیا الاؤ کرتے ہیں، اس چیز سے انہیں کیا موقع ملتا ہے وزٹرز کو، وہ پاکستان کا جو ثقافتی طور پہ بڑا ہی رچ کلچر ہے وہ دیکھ سکیں تھرو آؤٹ این ایکسائٹنگ 10-day پیریڈ ان اسلام آباد، تاکہ وہ ان پورے 10 دنوں میں جو اسلام آباد میں یہ تہوار چلتا ہے اس میں وہ دیکھ سکیں، ان کو موقع ملتا ہے. پاکستان's فیڈرل کیپٹل سٹی، پاکستان کے دارالحکومت میں. اٹ از این ایونٹ فرام دا ایرے آف کلرز. ایرے ہوتا ہے صف، لائن، ٹھیک ہے. اوکے، اب آپ کو یہاں سے نظر آئے گا. اٹ از ایویڈنٹ ہوتا ہے جی ثبوت. یہ آپ رنگوں کا ثبوت ہے کہ جی بڑا ایک رنگوں کی ایک طرح سے وہ کیا جاتا ہے کہ اینڈ فیسٹیولز مینشنڈ ابو دیٹ پاکستان از جتنے بھی فیسٹیولز کا نام لیا گیا یہ پاکستان کے مختلف رنگوں کو شو کرتا ہے. رنگ کا مطلب مختلف کمیونٹیز کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جو رچ کلچر ہے، ٹریڈیشنز ان کو شو کرتا ہے. دا کنٹریز کلچرل فیسٹیولز آر اے ریفلیکشن آف اٹس ڈائیورس ہیریٹیج اینڈ ہسٹری. پاکستان کے جو مختلف قسم کے ثقافتی ہمارے پاس ورائٹی ہے اس کو، اور ہماری جو الگ الگ لوگ ہیں تو ان کی
تاریخ بھی الگ الگ ہے اس کو بھی شو کرتا ہے. فرام دا کلرفل جشن بہاراں فیسٹیول ٹو دا ٹریڈیشنل شندور پولو فیسٹیول. ہمارا جو رنگین جشن بہاراں کا جو فیسٹیول ہے وہاں سے لے کے جو ایک روایتی طور پہ چلا آ رہا ہے شندور پولو فیسٹیول. پاکستان آفرز اے وائڈ رینج آف کلچرل فیسٹیوٹیز دیٹ اٹریکٹ وزٹرز. پاکستان ایک ایسا وائڈ بہت وسیع پیمانے پر آپ کو ایک زیادہ ایک وہ فیسٹیوٹیز پیش کرتا ہے, تہواروں کی ایک رینج پیش کرتا ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے وزٹرز سیاح جو ہیں فرام آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا سے پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. دیز فیسٹیولز آر این ایکسیلنٹ اپرچونیٹی فار ٹورسٹ ٹو ایکسپیرینس دا رچ کلچر اینڈ ٹریڈیشنز آف پاکستان. اور یہ پاکستان کا رچ کلچر اور ٹریڈیشنز کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے, دیکھنے کے لیے, اس کا آبزرور بننے کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کا یونٹ ہے کہاں سے آیا گیا, اڈاپٹیڈ فرام دا بلاگ, یہ بلاگ سے اٹھایا گیا ایک جگہ, موسٹ پاپولر کلچرل فیسٹیولز ان پاکستان, اور اس کا نام یہ ہے موسٹ پاپولر کلچرل فیسٹیولز ان پاکستان. ٹھیک ہے, یہ باقی پری ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ کے کوشچنز ہیں, یہ آپ کو ہم کروا دیں گے. ورڈز میننگ آپ کو میں نے بتا دی ہیں, ورڈز میننگ آپ کے پاس یہاں بھی ہیں, یہاں سے بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا یہ لفظ ہے ڈیاسپورا, دا ڈسپرشن آف پیپل فرام دیئر اوریجنل ہوم لینڈ. سندھی لوگوں کے بارے میں تھا, تو سندھی لوگوں کے لیے اسپیسیفکلی وہ نہیں ہے کہ یہ ڈسپورا پیپل وہ ہیں جو اپنی اصل جگہ سے ہٹ جاتے ہیں, ڈسپرس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی اصل ہوم لینڈ سے جہاں سے وہ بیسکلی تعلق رکھتے ہیں, جب وہاں سے وہ موو آن کر جائیں اور ان کی ایک دو نسلیں کسی اور جگہ پہ چلی جائیں تو پھر اس کو ڈسپورا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سندھ کے لوگ جو سندھ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں دوسرے شہروں میں, دوسرے ملکوں میں بسے ہیں, وہ بھی سندھی ڈے جو ہے وہ مناتے ہیں. ٹھیک ہے, باقی وہی ہیں ورڈز میننگ جو میں نے آپ کو اردو میں بتائی ہیں, آپ یہاں پہ اگر پڑھ لیں تو وہی چیزیں انگلش میں آپ کو دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کویشچن آنسرز انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے کل کمپلیٹ کر لیں. اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, اور لائک کریں, کمنٹ کیا کریں پلیز, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ لوگوں نے کیا چیز اس میں سمجھی ہے, کیا چیز پڑھی ہے, کیا چیز نہیں سمجھ آئی, اس کو پوچھ لیا کریں کمنٹ سیکشن میں. کیونکہ یوٹیوب چینل آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے, کیونکہ ابھی تک اس بک کی بک اویلیبل نہیں ہے. اس بک کو آئے ہوئے میرا خیال ہے 1 منتھ ہوا ہے, موسٹ پروبیبلی میکسیمم 1 منتھ ہوا ہے. اس کی ابھی تک کی بک نہیں ہے, یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے اسٹوڈنٹس کی, اور ان کا ٹائم ویسٹ نہ ہو. تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے چیز اور ہم اس کو نہیں کروا رہے, تو کمنٹس میں بتائیں. کمنٹ سیکشن آپ لوگوں کے لیے اوپن چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور ویڈیوز پہ ویوز ہوتے ہیں. 9th کلاس کی جو ویڈیوز پچھلے سال ہم نے کی تھی نئی اپلوڈ, نئی بک آئی تھی, اس وقت کی بک بھی نہیں تھی. کسی پہ 10,000 ویوز ہیں, کسی پہ 13,000 ہیں, اور آپ ان کے لائکس دیکھیں تو 100 بھی نہیں ہیں. تو جس وقت آپ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک لائک پریس کر دیا کریں, ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں, اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.